بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں سے پہلے شخص کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ بیان فرمائے کہ الصائم حتی یفطر، روزہ رکھنے والا حتیٰ کہ افطار کر لے، یعنی روزہ رکھنے والے شخص کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ روزہ بھی عبادت، دعا بھی عبادت، پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی مل گیا کہ روزہ رکھ کر اللہ کو پکارنے والے شخص کی پکار کو رد نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ 3 بندوں کا تذکرہ ہوا تھا، دوسرے نمبر پر فرمایا والامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اس کی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مظلوم کی پکار، ایک بندے پر لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف دعا کرے یا کسی کی حق میں کرے، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ 3 قسم کے بندے اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور ہمارے موضوع کے ساتھ جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار اور دعا مانگنے والا، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، روزے کا اور دعا کا۔ اس سے ملتی جلتی باتیں کہ ایسے خوش نصیب صرف 3 بندوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زور و شور کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، عمل ہم سب مل کر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ نسخہ کیا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، نفلی نماز کا اہتمام کرنا، نفلی نیکی کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دلیل کے طور پر حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کو ادا کر کے، جو میں نے اس پر اعمال فرض کیے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، مال میں زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان فرائض کی ادائیگی کر کے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ ایسا ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے بھی میرے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے پھر محبت شروع کر دیتا ہوں۔ محبت کا انداز کیسا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محبت میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، محبت میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور چلتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا انداز اور معیار ہے کہ نوافل زیادہ بندہ پڑھے، اللہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ایسا شخص جس کی محبت میں میں اس کے کان، آنکھ، پاؤں اور ہاتھ بن گیا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اسے ضرور دوں گا۔ یہ نسخہ ہے کہ نفلی نماز کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام، نفلی صدقے کا اہتمام، نفلی جتنی بھی نیکیاں ہیں ہماری زندگی میں اگر وہ آ جائیں تو ہم اپنے رب سے پھر مانگیں تو ہمارا رب ہماری پکار کو رد نہیں کرے گا بلکہ مانگی ہوئی چیز اللہ عطا فرما دے گا۔ دوسرا خوش نصیب جس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کیا کریں، اور وہ مسلمان بھائی جو آپ کی دعا کو سن نہ رہا ہو، عدم موجودگی میں، بھائی وہاں موجود نہیں، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا جو بندہ مانگنے والا ہے اس کے اپنے حق میں بھی اور اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہے، وہ دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے خیر کے لیے جو بھی کلمہ کہتا ہے، فرشتہ 2 باتیں کہتا ہے،
پہلے نمبر پر آمین کہ اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو قبول فرما لے، اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ والا کا بمثلی، اے اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا فرما دے، اس کے حق میں بھی قبول کر اور اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ کون کہتا ہے؟ نوری فرشتہ، فرشتہ کہہ رہا ہے، تو قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ دعا قبول ہے، پھر فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کے حق میں بھی قبول کر اور اس کے حق میں بھی اس کو قبول کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی مانگا کریں جو ہماری دعا کو اس وقت سن نہیں رہے ہوتے، وہاں موجود نہیں ہوتے۔ ہے یہ مشکل مسئلہ، کسی کے لیے مانگنا یہ مسئلہ مشکل ہے ذرا، کیونکہ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں بندہ اپنے لیے ہی مانگتا ہے۔ تو اپنے ان بھائیوں کے لیے مانگا کریں جو آپ کی بات کو سن نہیں رہے، تو انشاءاللہ جو آپ ان کے لیے مانگیں گے وہ اپنے لیے خود بخود ہی اللہ عطا فرما دے گا، کیونکہ فرشتہ ہمارے لیے مانگ رہا ہوگا۔ تیسری دعا جو قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ 3 بندوں کا تذکرہ کرنا ہے آج کے درس میں، 2 ہو چکے، تیسرا وہ خوش نصیب جس کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر وہ حدیث ہے، وہ ایک عمل ہے میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اس عمل کی وجہ سے ہماری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ عمل بھی بڑا آسان ہے، وہ عمل یہ ہے رات کو وضو کر کے سو جائیں، جب سونے لگے نا وضو کر لیا کریں۔ اب یہ کوئی مشکل عمل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے، 1 منٹ لگے گا، آپ وضو کریں اور وضو کر کے بستر پہ جا کر سو جائیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار یہ کر کے سو جائیں۔ رات کو جس وقت بھی جاگ آئے، آنکھ کھلے، اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے اسی حالت میں، اٹھ کر وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اٹھ کر کوئی 2-4 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ وضو کر کے سوئے ہیں، اذکار کر کے سو گئے ہیں، رات کے کسی حصے میں آنکھ کھل گئی ہے، اسی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی کی آپ دعا کریں گے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما کر جو بھلائی اس نے مانگی ہے، وہ دنیا کی مانگی ہو یا آخرت کی بھلائی مانگی ہو، اللہ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ آج کے بعد، یہی ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے کہ اگر ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ گئی تو رات کو وضو کر کے سوئیں اور جب آنکھ کھلے اللہ سے خیر کی دعا مانگ لیں، دنیا کی مانگیں یا آخرت کی مانگیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ خلاصے کے طور پر 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نفلی نماز، نفلی نیکیاں کثرت سے کرنے والا، جب رب سے محبت ہو گئی تو رب اس سے محبت کرنے لگ گیا، پھر یہ جو سوال کرے گا اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق دوسروں کے لیے دعا کرنے والا، اس کے اپنے حق میں بھی فرشتے دعا کریں گے اور دعا قبول کر لی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق وضو کر کے رات کو سو جانے والا، رات کے جس حصے میں آنکھ کھلے رب سے دعا کرے، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ روزے کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے اور یہ دونوں عبادات بھی ہیں، روزہ بھی اور دعا بھی، گہرا تعلق بھی ہے، اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی بات وہ بھی نوٹ فرما لیں تاکہ کل کا درس سننے کے لیے وہ آسان رہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر رب سے مانگا جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، کچھ ٹائم ایسے ہیں اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بڑے قریب چانس ہوتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا کی جائے تو اللہ رد نہیں کرتا، اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ زندہ رہے تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔